Welcome to my channel. مسرتیں اور خوشیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان بھی خوشیاں مناتا ہے، آسمان کے ستارے بھی مناتے ہیں، زمین بھی اور زمین کے رنگین نظارے بھی، فضا کا جگنو بھی، سمندر کی مچھلی بھی، اور اپنے دل کے اندر بیٹھی ہوئی چیونٹی بھی خوشیاں مناتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ میلاد کا چاند افلاک پہ نہیں، عشاق کے ماتھے پہ طلوع ہو گیا ہے۔ ہر طرف صلی اللہ کی پکار سنائی دیتی ہے، گلی گلی سج جاتی ہے، نگر نگر سج جاتا ہے، اور محافل درود و سلام، محافل میلاد شریف کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگ پریشان ہیں کہ کیا بات ہے، میلاد چاہے سخت سردی میں آئے پھر بھی عشاق اپنی بہار مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مسرتیں مناتے ہیں، اور میلاد سخت گرمی میں آئے پھر بھی یہ میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، بہار کی خوشیاں مناتے ہیں۔ انہیں میلاد کی خوشیاں منانا نہیں بھولا، انہیں یاد رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو، ایک بہار ہے درختوں کی بہار، درخت بہار کے موسم میں خوشیاں مناتے ہیں۔ جب بہار کا موسم آتا ہے، درختوں کو کوئی میسج نہیں بھیجتا، درختوں کو کوئی خط نہیں لکھتا، درختوں کو کوئی فون نہیں کرتا کہ بہار آ رہی ہے، بہار آ رہی ہے، تم اپنی خوشیوں کا اہتمام کرو۔ بہار کے موسم میں درخت اپنی بہار ضرور مناتے ہیں، درختوں پہ نئے پتے اگتے ہیں، نئی ڈالیاں اگتی ہیں، اور نئے پھول کھلتے ہیں، بلبل نغمہ گاتی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، ہوائیں جھومتی ہیں، اور ہر طرف ایک خوشیوں کا سماں ہوتا ہے۔ تو درخت صدیوں سے اپنی بہار منا رہے ہیں اور اپنی بہار منانا نہیں چھوڑ رہے، تو حضور کے غلام خوشبخت یہ اپنی بہار کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضور کے غلام بھی اپنی بہار مناتے ہیں، اپنے محبوب کا میلاد مناتے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں یہ میلاد منانا کہاں پہ لکھا تھا؟ تو میں کہتا ہوں ہمارے مقدروں میں لکھا تھا، ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے، ہمارے مقدروں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے حضور پہ درود و سلام پڑھنا ہے، پاک حبیب کی نعتیں پڑھنی ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نغمے پڑھنے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمارے مقدروں میں لکھ دیا ہے۔ پھر دیکھو، درختوں کی بہار کے موسم کی محتاج ہوتی ہے۔ جب بھی بہار کا موسم آتا ہے، درختوں پہ بہار کا سلسلہ ہوتا ہے، درختوں کی بہار کے موسم کی محتاج ہوتی ہے۔ درختوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ بہار کا موسم آئے، ہم اپنی خوشیاں منائیں، بہار کا موسم آئے، ہم اپنی شادمانیاں کریں، بہار کا موسم آئے، ہم اپنی مسرتوں کا انتظام کریں۔ درختوں کی بہار موسم بہار کی محتاج ہوتی ہے، اور حضور کے غلاموں کی بہار، عشاقان رسول کی بہار، غلامان رسول کی بہار، خوشبختوں کی بہار کسی بہار کے موسم کی محتاج نہیں، بلکہ سارے موسم اس موسم کے محتاج ہیں، اس رحمت عالم کی رحمت کے محتاج ہیں۔ یہ نغمہ
فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جب بھی چھیڑ دیا جائے تو بے قرار دل کو قرار آ جاتا ہے۔ حضور پر جب بھی درود و سلام پڑھا جائے تو دکھیاروں کو، بے سہاروں کو سہارا مل جاتا ہے اور ان کی روح کو تسکین مل جاتی ہے، اور ظلمت ضیاء میں بدل جاتی ہے، خزاں بہار میں بدل جاتی ہے، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور دکھ سکھ میں بدل جاتے ہیں، زوال عروج میں بدل جاتا ہے، بیماری شفا میں بدل جاتی ہے۔ حضور کا ذکر اللہ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے، محمد ذکر روح لانفسنا، کہ حضور علیہ السلام کا ذکر روح کی غذا ہے، ہمارے نفوس کی غذا ہے۔ محمد شکرہ فرد علی الامم، مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا شکر ادا کرنا، جن پر درود و سلام کرنا، درود و سلام پڑھنا اللہ پاک نے امت کے لیے ضروری قرار دے دیا ہے۔ اس واسطے ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں اور ہم نے زندگی میں اتنی سانسیں نہیں لی جتنے ہمارے اوپر حضور کے احسانات ہیں، جتنے ہمارے اوپر حضور کی مہربانیاں ہیں، جتنے ہمارے اوپر مصطفیٰ کریم کی عنایتیں ہیں۔ تو ان عنایتوں کا بدلہ یہ ہے، ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ حضور پر درود و سلام پڑھا جائے، حضور علیہ السلام کا ذکر پاک کیا جائے، پاک حبیب علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جائیں، محافل میلاد کا انعقاد کیا جائے۔ پھر دیکھیں جب درختوں کی بہار آتی ہے، درختوں پہ بہار کا موسم آتا ہے تو کوئی بھی درخت اس کا بائیکاٹ نہیں کرتا۔ آپ جنگل میں چلے جائیں، کوئی بھی درخت اس کا بائیکاٹ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ ہر طرف جنگل میں آپ دیکھیں گے کہ خوشیاں ہیں، شادمانیاں ہیں، بہار کا جشن منایا جا رہا ہے، سارے درخت بہار کی خوشیوں میں شریک ہیں، تو آپ کو کوئی درخت نظر آئے جو بہار کی خوشیاں نہیں منا رہا، جو مسرتوں میں شریک نہیں ہے، شادمانیوں میں شریک نہیں ہے، تو آپ ذرا قریب جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بہار کی خوشیاں کیسے مناتا، اس کی تو جاڑی کٹ چکی، اس کی تو جاڑی کٹ چکی ہے۔ جس درخت کی جاڑ کٹ جائے، چشمہ زمین سے فیض حاصل نہ کر سکے، زمین سے خوراک نہ حاصل کر سکے اور درخت تک نہ پہنچا سکے، وہ بہار کے موسم میں بھی خزاں والا ہوتا ہے اور اس پر رونق نہیں آتی، اس پر تازگی نہیں آتی۔ تو جس درخت کی جڑ کٹی ہوئی ہو وہ بہار نہیں منا سکتا، وہ درود و سلام نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح جس کے ایمان کی جڑ کٹی ہوئی ہو، جس کے ایمان کی جڑ گنبد خضرا کے مکین جناب رحمت للعالمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک نہ ہو، حضور سے تعلق نہ ہو، وہ بھی میلاد کی خوشیاں نہیں منا سکتا۔ اس واسطے یہ اپنے اپنے ایمان کا حصہ ہے، اپنے اپنی سعادت، اپنے اپنے مقدروں کی بات ہے کہ میلاد منانا کہاں پہ لکھا ہے تو کہہ دیا کرو کہ ہمارے مقدروں میں لکھا ہے، ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے۔ اور اللہ پاک نے بڑا فضل و کرم فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ فرماتا ہے اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے انہیں اپنا سب سے پیارا رسول عطا فرمایا، اپنا پیارا رسول انہیں مبعوث فرمایا۔ یار کوئی کسی کو کوئی شے نہیں دیتا، موبائل فون پر بھی لوگوں نے لاگ لگائے ہوتے ہیں کوئی کال نہ کر لے، کسی کو کوئی موٹر سائیکل نہیں دیتا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اور دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ اصطفینا من عبادنا، کہ اللہ پاک نے تمہیں چن لیا اپنے بندوں میں سے، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ آپ بازار میں جاتے ہیں چن چن کر فروٹ اپنی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، اچھا اچھا صاف ستھرا جو آپ کو اچھا لگے وہ اپنے شاپر میں ڈالتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ساری روحیں اکٹھی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ہم پہ مہربانی کی کہ اللہ نے چن چن کر تمہیں اپنے محبوب کی امت میں ڈال دیا کہ یہ میرے حضور کے امتی ہیں۔ اور جس محبوب کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء دعائیں مانگتے رہے، تو آپ کو اور مجھے رب نے اس محبوب کا امتی بنا دیا۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اس واسطے آپ جب بھی حضور کا ذکر سنیں، ساری زندگی یہ ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص میلاد شریف کے دنوں میں جب بھی رسول پاک کا ذکر سنیں تو درود و سلام ضرور پڑھا کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، یہ ضرور پڑھا کرے۔ یہ حق ہے امتی کا کہ حضور کا ذکر ہو تو وہ حضور پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مجلس میں اگر 1000 دفعہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ہو تو سعادت مند امتی پر حق ہے کہ 1000 دفعہ ہی حضور پر درود و سلام کرے۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھ لیں درود شریف سارے اونچی آواز میں پڑھیں، اور آگے اگلی صف میں آ جائیں۔ پہلے اگلی صف مکمل کر لیں، اگلی صف کو مکمل کر لیں، پھر بعد میں پیچھے نہیں سفرنا ہے، بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو۔ پہلے اگلی والی ساری صف مکمل کر لیں، اور جو بوڑھا نہیں ہے بیمار نہیں ہے وہ ٹیک نہ لگائے، جو بیمار ہے بزرگ ہے وہ ٹیک لگائے، جو بیمار نہیں ہے حضور کے ذکر کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جائے عزت کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے میلاد مناتے ہوئے کسی یہودی کو نہیں دیکھا ہو کہ یہودی بھی میلاد مناتے ہیں، آپ نے کسی ہندو کو میلاد مناتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ جھنڈے لگا رہا ہے، گلیاں سجا رہا ہے، بلکہ کل انڈیا میں میلاد کے جھنڈے لگانے پر ہندوؤں نے مسلمانوں کے گھر جلا دیے، ان کی دکانیں جلا دی، انہیں اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، مشرکین کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے نبی سے محبت کا اظہار کرنا۔ تو مشرک میلاد کا جشن نہیں مناتا۔ آپ نے کبھی سکھوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ حضور کے میلاد کی محفل کرتے ہیں، سکھ نہیں کرتے، ہندو نہیں کرتے، یہودی نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ تو حضور کے میلاد کی خوشیاں بھی مومنین ہی مناتے ہیں جن پر احسان ہوا ہے، کہ جن کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ تم مل گئے تو اور دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ اللہ کے پیارے حبیب آپ کا دامن کرم مل گیا کہ اے پیارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو نہ نماز، نہ روزے، نہ حج، نہ زکات، نہ مسجد، نہ کعبہ، نہ حج، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام یہ ساری بہاریں، یہ ساری نعمتیں تو آپ کے دم قدم سے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبے کی رونق ان کے دم سے، کعبے کی رونق ان کے دم سے، طیبہ کی زینت ان کے قدم سے، کعبہ ہی کیا ہے سارے جہاں میں دھوم ہے ان کی کون مقام ہے۔ تم کو خلیل اللہ مبارک، تم کو ذبیح اللہ مبارک، دائی حلیمہ کو لال مبارک، آمینہ بی کو بال مبارک، چشم کرم دل لاہ ادھر ہو، ساری کے دستہ پر بھی نظر ہو، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ Thank you for watching.